بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے نسب کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ یہودی علماء کے ہاں ان کا نسب نامہ یہ ہے: شعیب بن سیفون بن افا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم۔ لیکن ابن اسحاق اور دیگر علماء کا کہنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے، بلکہ آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ شام کی طرف ہجرت کی۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کی دادی تھیں۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اصل نام نیرون تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نابینا تھے، چنانچہ سعید بن جبیر اور سفیان اس آیت اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ترجمہ ہم تجھے اپنی قوم میں کمزور پاتے ہیں، کی تفسیر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نابینا تھے۔ شریک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزور تھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی آپ انبیاء میں اعلیٰ درجے کے خطیب تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا، جنہیں اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ عربی زبان میں ایکا درختوں کے جھنڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے نافرمان تھے، ناپ تول میں کمی کرتے اور لوگوں کا مال زبردستی اور دھوکے بازی سے لے لیتے تھے۔ گناہوں کے باوجود اللہ پاک نے انہیں خوب رزق دے رکھا تھا، کیونکہ اس نے انہیں ڈھیل دی، لہٰذا کفر کے باوجود ان کے معاشرتی اور مالی حالات اچھے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، لیکن میں تم پر آنے والے ایک ایسے دن کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا مجموعہ ہوگا۔ اس ضمن میں ابن اسحاق یعقوب بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے وہ انبیاء کے خطیب ہیں۔ اس کی وجہ یہ فرماتے کہ قوم کے اعتراضات کا جواب دینے میں آپ کا انداز بیاں بہت اچھا تھا۔ جب آپ کی قوم سرکشی اور گمراہی میں بڑھتی چلی گئی اور شعیب علیہ السلام کی کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوئی، آپ کا ہر واعظ بیکار اور عذاب الہی کے خوف سے ڈرانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ آخر کار انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اس سلسلے میں یزید باہلی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے ان پر شدید گرمی کا عذاب نازل فرمایا تھا، جس کے باعث سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لی، یعنی وہاں بھی انہیں نجات نہ مل سکی، چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں اللہ پاک نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، جس کی انہیں ٹھنڈک محسوس ہوئی، لہٰذا ہر شخص ہر دوسرے کو بلانے لگا، یوں وہاں سب جمع ہو گئے، تو اللہ پاک نے پھر ان پر آگ برسائی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھا سائبان کا عذاب، اور واقعتاً یہ بڑا خوفناک قسم کا عذاب تھا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو اقوام کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یعنی نمبر 1 اپنی قوم اہل مدین کی طرف، اور نمبر 2 اہل ایکا کی طرف، جو کہ درختوں کے جھنڈ میں رہنے والے تھے۔ مروی ہے کہ جب اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو ان پر شدید گرمی مسلط کر دی۔ بعد کو پھر عذاب کو اس طرح بلند کیا گیا کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ ٹکڑا ان کے قریب ہوا تو یہ لوگ اس کی ٹھنڈک اور راحت محسوس کر کے اس کی سمت چل پڑے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہوئے تو ان پر آگ برسنے لگی۔ معمر بن راشد سے روایت ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کچھ علماء سے روایت کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب خدا کے احکام
نہیں مانے تو اللہ پاک نے ان پر رزق کو مزید وسیع کر دیا۔ انہوں نے پھر دوسرے احکام ترک کیے تو اللہ پاک نے مزید وسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ ایسے ہونے لگا کہ جب بھی وہ کوئی حکم چھوڑتے تو انہیں رزق دیا جاتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد ان پر ایسی شدید گرمی اور لو مسلط کی گئی کہ وہ بے حال ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی سایہ دار چیز یا پانی بھی گرمی کم نہیں کرتا تھا۔ آخر کار قوم کا کوئی آدمی باہر نکلا اور اس نے ایک سائبان کے نیچے سایہ لیا تو وہاں اسے نرم ہوا محسوس ہوئی، لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ نرم ہوا لینے ادھر آ جاؤ۔ وہ سب اس کی طرف گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ پاک نے اسی ہوا سے ان پر آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو اسحاق زید بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انہیں سخت گرمی اور لو لگی تو اس نے انہیں ان کے گھروں میں بے چین کر دیا۔ اس کے بعد ایک بادل سائبان کی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ سب اس کے نیچے چلے گئے۔ جب وہ سب نیچے گئے تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ اس کے علاوہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نے سایہ کر دیا۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے ایک بادل کی شکل کے سائبان کو ان کے سروں پر بھیجا تو دوسری طرف سورج کی تپش اس قدر تیز کر دی کہ زمین پر موجود ہر چیز بھسم ہو گئی، لہٰذا سب لوگ اس سائبان کے نیچے چلے آئے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اللہ پاک نے ان پر سے سائبان ہٹا کر سورج کو ان پر مزید گرم کر دیا، جس کے باعث وہ اس طرح جلنے لگے جیسے ٹڈی کو کڑاہی میں ڈال کر بھونا جائے۔ اس زمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی تم سے یہ بات کہے کہ عذاب یوم الذلہ کے دن کا عذاب کچھ بھی نہیں تھا تو اسے جھوٹا کہو۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اَصَلَاتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَتْرُکَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے رہے ہیں اور اپنے اموال میں اپنی مرضی کا تصرف ترک کر دیں؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت زید بن اسلم سے منقول ہے کہ جن چیزوں سے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے تھے ان کے علاوہ درہم کو کاٹ کر تھوڑا سا بچا لینا بھی ان کی عادت تھی، یعنی جو درہم لوگوں کو ادا کرنے ہوتے وہ ان میں سے تھوڑا سا حصہ رکھ لیتے۔ مزید برآں ابن مدود محمد بن کعب کرتی سے منقول ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دراہم کاٹنے پر عذاب دیا گیا۔